أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، اس سے پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو، اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے. اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں. اور تمہارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو، اور ستارے کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں. وَمَا ذَرْأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو چیزیں پھیلائی تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ کی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس میں سے گہنا جو پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ہے پانی پھاڑ کر اس میں، اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور رکھ دیے زمین پر بوجھ کہ کبھی جھوک پڑے تم کو لے کر، اور بنائے ندیاں اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور بنائے علامتیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں. وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے آسمان سے پانی برسایا. آسمان سے پانی برسنا یہ انسانوں کو فائدہ ہے، انسانوں کا نہیں. جتنے مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے سبھی کے لیے فائدہ مند ہے. بسم اللہ. الحمدللہ. جتنے بھی چرند ہیں پرند ہیں ان کا اپنا پانی کا کوئی برتن نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ چڑیا کا اپنا کوئی برتن پانی کا نہیں ہوتا ہے. انسان کا اپنا پانی کا برتن ہوتا ہے، انسان پانی جمع کر لیتا ہے، لیکن چرند اور پرند حیوانات یہ پانی جمع نہیں کر سکتے. تو پانی کی ضرورت ان کو بھی ہے. ندیاں نالوں کو اللہ پر کرتے ہیں تاکہ چرند اور پرند پانی پی سکے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. بس سمجھ گئے؟ پہلے تو سننے آ رہا تھا کہ پانی کم ہونے کی طرف سے جنگلات کے اندر درخت بھی سوکھ گئے، ندیاں بھی سوکھ گئی. ایسے خبریں سننے مل رہی تھی کہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں انہوں نے جنگل کو چھوڑ کر شہروں کا راستہ اپنا لیا ہے،
جگہ جگہ لوگوں کو شیر اور چیتے نظر آ رہے تھے، شہروں میں، دیہاتوں میں، کیونکہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ اب انسان کی زندگی پانی کے اوپر بھی ہے، کھانے کے اوپر بھی ہے۔ نہیں کھائیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے، نہیں پئیں گے تو چل نہیں پائیں گے۔ تو پانی کی ضرورت جہاں انسان کو بھی ہے، پانی کی ضرورت جتنے مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، کم و بیش 18,000 مخلوقات، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ جنات کو بھی پانی کی ضرورت ہے، شیاطین کو بھی پانی کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو پانی نفع بخش ہو وہ پانی انسان کے لیے خیر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ کی مان کے زندگی گزارو گے، کیسے گزارو گے بولو؟ اللہ کی مان کے زندگی گزارو گے تو اللہ رات کو پانی برسائیں گا اور دن کو دھوپ نکالیں گا تاکہ تم دن میں کام کر سکو۔ کب؟ جب سارے انسان خدا کی مان کے چلیں گے تو رات میں اللہ پانی برسائیں گا جو تمہاری ضرورت ہے، دن میں دھوپ کو نکالیں گا تاکہ زمین سوکھ جائے، لوگ کام کر سکیں۔ تو اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے آسمان سے پانی برسایا، جس نے تم کو پینے کو ملتا ہے، جس کے سبب سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مواشی کو چرنے چھوڑتے ہیں۔ بھائی پانی ہوگا تو گھاس آئیں گی، گھاس آئیں گے تو کسان جانور کو چرنے چھوڑیں گا، کہاں پر چھوڑیں گا؟ جنگل میں، پہاڑوں کے اندر۔ اس میں الحمدللہ۔ تو پانی آنے سے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، گھاس پھوس لگتی ہے، جانور اس کو کھاتے ہیں۔ اس پانی سے تمہارے فائدے کے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل زمین سے اگاتا ہے۔ بھائی زیتون ہو، انگور ہو، کوئی بھی قسم کا پھل ہو، پانی کے ذریعے دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ بھائی آپ کبھی درخت لگاؤ تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے پانی ڈالتے ہیں، بس سمجھ گئے؟ یہی پانی اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو پانی کے ذریعے انسان کو جو ہے کھجور بھی ملتی ہے، زیتون کا پھل بھی ملتا ہے۔ جتنے بھی پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں پانی کے ذریعے، وہ سارے پھل انسان کو ملتے ہیں۔ اب سیب جو ہے ہمارے مہاراشٹر کے سرزمین پہ نہیں آ سکتا ہے، سیب کو ٹھنڈی زمین چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے۔ تو شملہ اور کشمیر کی سرزمین کو اللہ نے ٹھنڈا بنایا ہے۔ سال کے 12 مہینے یہاں کی زمینیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کشمیر اور شملہ کی، سال کے 12 مہینے، کیونکہ ٹھنڈ کالے میں تو ٹھنڈ رہتی ہے، برسات میں پانی بہت ہوتا ہے، اور دھوپ کالے کے اندر جو ہے جو پانی ہوا تھا اس کی برف جم جاتی ہے پہاڑوں پر، پھر دھوپ لگنے سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ جب برف پگھلتی ہے تو ندیوں کے شکل میں پانی بہتا ہے، تو پانی کھیتوں کو آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیب کے لیے ٹھنڈی زمین کا انتخاب کیا، وہ کشمیر اور شملہ کی زمین۔ بس سمجھ گئے؟ یہاں پر سیب کی باغات نہیں ہوتے، بہت کوشش کی کہ نہیں آئے، تو یہاں پر سیب کے جھاڑ کی بہت کوشش کی گئی پونا اور بارامتی کے اندر، لیکن وہ جھاڑ نہیں آ پائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بزرگان دین، جتنے پھل ہم کو دیکھنے ملتے کھانے، یہ سب پانی سے آتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین وہ ہے، اس میں سوچنے والوں کے لیے توحید کی دلیل موجود ہے۔ سوچو کہ پھل کو کون پیدا کیا، پھول کو کون پیدا کیا، پھل کی مٹھاس کون پھل میں ڈالا، پھولوں کے رنگ برنگے پھول کس نے بنائے، خوشبو الگ الگ، گلاب کی خوشبو الگ، چمیلی کی خوشبو الگ، موگرے کی خوشبو الگ، جھنڈوں کی خوشبو الگ، کمل کی خوشبو الگ۔ تو
تو سوچنے والوں کے لیے اس میں توحید کی اللہ ایک ہونے کی دلیل موجود ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے سیب کھائے، کیا کبھی آپ کو سیب کے اندر آم کا مزہ آیا؟ کیا کبھی آپ کو آم میں جام کا مزہ آیا؟ کیا آپ کو کبھی جام کے اندر انار کا مزہ آیا؟ کیا کبھی آپ کو انار میں موز کا مزہ آیا؟ کیا آپ کو کبھی موز میں چیکو کا مزہ؟ نہیں، ہر پھل کا اپنا ایک مزہ ہے، ہر پھل کی اپنے خوشبو ہے۔ ان کو دیکھ کر بھی انسان خدا کو مان سکتا ہے اور خدا کی قدرت پر 100% یقین رکھ سکتا ہے۔ یہ سوچنے والوں کے واسطے۔ بولو کس کے لیے؟ ہمارے مشائخ کہتے ہیں جب تم سفر کرو تو بڑے بڑے درخت دیکھو تو اللہ کی قدرت کو جانو کہ ان بڑے بڑے درختوں کو اگانے والا کون ہے؟ تو جہاں پر بھی آپ کو عجیب منظر نظر آئے تو یہ کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہی وہ میرا رب ہے جس کی تخلیق سب سے نرالی ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اپنا مسخر قدرت بنایا، اور اس طرح اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر قدرت ہیں۔ بے شک اس مذکور میں عقل مند لوگوں کے لیے توحید کے چند دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ نے رات کا نظام بنایا، دین کا نظام بنایا، چاند اور سورج کو مسخر کیا اپنے قدرت کاملہ سے۔ چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے۔ جب سے دنیا کا وجود ہوا کبھی جو ہے جہاں سورج نکلتا وہاں چاند نکلے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے اندر بھی اور ستارے پیدا کیے۔ ستاروں کی خوبصورتی، پہلے زمانے میں راستے معلوم کرنا ہو تو ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتے تھے۔ تو اس کے اندر بھی عقل مندوں کے لیے توحید کی دلیل موجود ہے۔ کس کے لیے بولو؟ عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو خدا کی قدرت میں غور کرتا ہے۔ جتنا ہم خدا کی قدرت میں غور کریں گے بزرگان دین، اتنا ہی اللہ سے قریب تر پہنچتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی مسخر قدرت بنایا جن کو تمہارے فائدے کے لیے اس طور پر پیدا کیا کہ ان کے اقسام یعنی اجناس و انواع و اصناف مختلف ہیں۔ اس میں تمام حیوانات و نباتات و جمادات، مفردات و مرکبات داخل ہو گئے۔ بے شک اس مذکور میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے توحید کی دلیل موجود ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے، اس نے دریا کو بھی مسخر قدرت بنایا۔ دریا کو بولو کیا بنایا؟ مسخر قدرت بنایا، تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت یعنی مچھلی نکال کر کھاؤ، اور تاکہ اس میں سے موتیوں کا گہنا نکالو جس کو تم مرد و عورت سب پہنتے ہو۔ اور اے مخاطب، اس دریا کا ایک یہ فائدہ ہے کہ تو کشتیوں کو خواہ چھوٹی ہو یا بڑے جہاز تو ان کو دیکھتا ہے اس دریا میں، اس کا پانی چیرتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اور نیز اس سے دریا کو مسخر قدرت بنایا تاکہ تم اس میں مال تجارت لے کر سفر کرو اور اس کے ذریعے سے خدا کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ ان سب فائدوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے اور ہلنے نہ لگے، اور اس نے چھوٹی چھوٹی نہریں اور راستے بنائے تاکہ ان رستوں کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اور ان رستوں کی پہچان کے لیے بہت سی نشانیاں بنائی، جیسے پہاڑ، درخت، تعمیرات وغیرہ، جن سے رستہ پہچانا جاتا ہے، ورنہ اگر تمام زمین کے سطح یکساں حالت پر ہوتی تو رستہ ہرگز نہ پہچانا جاتا۔
اور ستاروں سے بھی لوگ راستے معلوم کرتے ہیں، چنانچہ ظاہر معلوم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دریا کو بنایا، اور دریا کے اندر بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دریا سے تم مچھلی نکالو اور اس کا تازہ گوشت کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ بولو، تازہ گوشت۔ جب اللہ خود کہہ رہے مچھلی دریا سے نکال کر تازہ گوشت کھاؤ، کچھ تو بات ہوں گی، کچھ تو بات ہوں گی، بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین مچھلی کو لانا، فریج میں رکھنا، 3 4 10 دن کھانا یہ مناسب نہیں۔ لاؤ فریش، جتنے تم کو لگتی ہے لے کر آؤ، کھا لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مچھلی کھائی ہے، آپ کے اصحاب بھی مچھلی کو پسند کرتے تھے۔ تو سردیوں کے موسم میں مچھلی کھانا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہر ہفتے میں کم سے کم ایک بار مچھلی ضرور کھاؤ، تاکہ انسان کا خون گاڑھا نہ ہو، پتلا رہے، اور اس میں جو ہے چربی جمع نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو مچھلی کا گوشت انسان کے لیے بہت فائدہ مند۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے دریا کو مسخر قدرت بنایا تاکہ تم اس میں سے تازہ تازہ مچھلی نکالو، گہنے نکالو۔ گہنے مطلب ہیرے موتی۔ ہیرے موتی کہاں آتے ہیں؟ دریا کے اندر۔ ہیرے اور موتی جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے مہنگے بکتے ہیں جی۔ اور بہت ساری خواتین جو مالدار ہوتی ہیں ہیروں کا ہار پہنتی ہیں، ڈائمنڈ کا ہار۔ اللہ فرماتے ہیں ارے بھائی دریا سے موتیوں کا گہنا نکالو جس کو عورتیں پہنتی ہیں۔ یعنی دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ آج بھی افریقہ کے دریاؤں میں لوگ ہیرے نکالتے ہیں۔ آج بھی جتنے گجراتی مسلمان ہیں وہ افریقہ میں ہیں، سب ہیروں کے بیپاری ہیں، ہیرے، ڈائمنڈ جی۔ افریقن جو خاص افریقن ہیں وہ دریاؤں سے ہیرے نکالتے ہیں، گجراتیوں کو بیچتے ہیں مسلمان، اور یہ گجراتی مختلف منڈیوں میں بیچتے، دبئی کے اندر، لندن کے اندر بڑے بڑے ان کی جو ہے تو بازار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم موتی کو نکالو دریا سے۔ اب یہ تفسیر سن کر کئی آپ اٹھ کر چلے گئے آشنا ندی کے اندر، بھائی یہاں نہیں ملنے والا ہے چلو بھائی آج کام نہیں کرتے، آج موتی نکالتے ہیں، کہیں آپ ہی نہ کھو جائے بھائی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نکالنے، کیا ہوتا ہے بولو بھئی؟ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ چلے گئے اور کھڑے ہو گئے ندی میں اور ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو کچھ ملنے والا ارے بات سمجھ گئے؟ آئیے پیچھے اخبار نے پڑھا تھا، ایک خاتون جو ہے جنگل میں لکڑیاں توڑنے گئی، کائیں کے لیے؟ لکڑیاں توڑنے کے لیے، تاکہ وہ توڑ کر چولہا سلگا سکے۔ اور اس کے بارے میں لکھا تھا، ورق تازہ اخبار میں آیا تھا کہ وہ لکڑیاں بیچتی تھیں اور اپنے گھر کے اندر بھی چولہا سلگاتی تھی۔ خدا کی شان لکڑیاں توڑنے میں اس کو ایک قیمتی پتھر چمکتے ہوئے نظر آیا، دیہاتی خاتون تھی، اٹھا لیا اور پولیس محکمے کو لا کر دکھا دیا۔ خدا کی شان پتہ نہیں وہ پولیس محکمہ کتنا ایماندار تھا کہ انہوں نے اس پتھر کو چیک کیا تو معلوم پڑا ہیرا ہے۔ کیا ہے؟ ہیرا۔ تو وہ ہیرا بکا ہے 20 لاکھ روپے کے اندر۔ کتنے میں بکا ہے؟ 20 لاکھ میں۔ تو لکڑیاں توڑنے والی جی ایک ہی دن کے اندر کچھ حد تک مالدار بن گئے، کچھ حد تک کہیں گے، سمجھ گئے؟ تو خدا کی شان ہے، جس کو دینا چاہے دے دیتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو ایک بادشاہ نے جو ہے اعلان کیا، کون ہم کو ہیرے کی پہچان بتلائے گا؟ ہیرے کی پہچان تو مختلف جو ہیں ہیرے کے بیپاری بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے، اعلان بھی تھا، انعام بھی تھا۔
اعلان بھی تھا، انعام بھی تھا کہ ہمیں بتاؤ ہیرے کے پہچان کیا ہے۔ اب بادشاہ نے پورے ہیرے ڈال دیے، سارے بیپاری، مطلب اسے ہیرے الگ کرنا ہے اور کانچ کے موتی الگ کرنا ہے، کانچ کے موتی جو چمکتے ہیروں کی طرح۔ اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا، اس میں کانچ کے موتی ہے، اوریجنل موتی بھی ہے، نقلی بھی ہے۔ تو ایک اندھا آیا، کیا بادشاہ حضور یہ کام میں کر سکتا ہوں؟ کہ کیسے؟ کہ جتنے تمہارے ہیرے ہیں سب کو باہر ڈالو دھوپ کے اندر۔ کہاں ڈالو؟ نقلی بھی اصلی بھی ملا کر، ٹھیک ہے؟ اندھا نابینا۔ تو بادشاہ نے ویسے ہی کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو، جنتا بھی ساتھ میں، بادشاہ بھی ساتھ میں، ہیرے کے سارے بیپاری ساتھ میں، اور ایک اندھا کہہ رہا میرے ساتھ چلو۔ گئے تو اس نے اوریجنل ہیرے کو نکالنا شروع کیا، نقلی الگ اور اوریجنل الگ۔ جب اس نے پورے اوریجنل ہیرے نکال دیے، نقلی نکال دیے، تو واقعتاً نقلی الگ تھے اور اصلی الگ تھے۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، ایک اندھا آدمی نقلی الگ کر دیا، اصلی الگ کر دیا، کہ یہ کمال تیرے اندر پیدا کہاں سے ہوا؟ تجھے کیسے پہچان کہ اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے؟ اس اندھے نے کہا بادشاہ حضور، ہیرے کو تم چاہے زندگی بھر دھوپ میں رکھو کبھی گرم نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور نقلی کانچ کے ہیروں کو تم چاہے گھر میں رکھو گرم ہو جائیں گے۔ تو میں نے چیک کیا ٹھنڈے کون سے ہیں اور گرم کون سے ہیں۔ جو گرم ہاتھ کو لگے وہ نقلی ہے، جو ٹھنڈے لگے وہ اوریجنل ہے۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ تو بعض وقت میں اندھے بھی ایسے کام کر جاتے ہیں۔ اے انسان تو کسی کو کم مت سمجھ، کون کیا اپنے اندر جوہر رکھتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہو بھائی جو وقت کافی ہو گیا، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔